ٹریڈ وارز جو ہیں ان کا ایک آغاز ہے جو کہ اب ذرا سنبھل گئی ہے بات. پہلے تو خبر یہی تھا سر ٹریڈ وارز ہو رہی ہیں, ٹیرفس ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کی ڈومیسٹک پالیسیز, LGBTQ کمیونٹی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے اندر ایک انہوں نے چیز سر فٹس کی ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کی جو تربیت ہے وہ بطور بزنس مین ہے, اور وہ کسی قسم کا جو ڈیٹ ہے جو انوانٹیڈ ہے, تو گڈ ڈیٹ بھی ہوتا ہے نا جو امریکہ اکٹھا کرتا رہا ہے بڑی دیر کے لیے, ایک ہوتا ہے آپ کا جو بیڈ ڈیٹ ہے جس کو آپ نے کہنا اس کو کسی قسم کا کسی پاسے لگاؤ ان دا سینس کہ یار یا تو پیسے ہی وصول کر لو یا جس کا یہ ڈیٹ ہے اس کے ساتھ سے وصول کر لو. تقریباً اس چیز کی چیز ہونے جا رہی ہے سر کہ جو اسٹوڈنٹ لونز ہیں امریکہ میں, آپ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں جب, تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کی تمام لوگ تو نہیں افورڈ کرتے, بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بلکہ انفیکٹ جو افورڈ کرتے ہیں, اور جن جو افورڈ کرتے بھی ہیں وہ بھی ان کے جو چونکہ لون پیکیجز بڑے فیوریبل ہوتے تھے اور ان کو پتہ ہوتا کہ یار اگر یہ میرا پتر نہیں پے کر پائے گا تو میں خود ہی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے پے کر دوں گا. بڑے اچھی طرح ان کو ڈیزائن کیا گیا تھا. البتہ سر وہ کرتے اتنے اسٹوڈنٹس انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے گریجویٹ کروائے جو تمام شاید اسٹوڈنٹ لونز پہ تھے. اب وہ چیز جو ہے اٹ ہیز کم بیک ہوم ٹو بائٹ. اور اچھا اس کے اندر اب وہ کیا اقدام لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اگر کسی شخص کا اسٹوڈنٹ لون بہت اوور ڈیو ہو گیا ہے اور وہ یہ قابلیت رکھتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا ری پے کرنے کی یا زیادہ زیادہ ری پے کرنے کی, تو اب ہم ان کی ویجز بھی ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں, ان کی ٹیکسیشن کے اندر سے بھی ڈیڈکٹ. تو یہ سر ایک بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے کیونکہ امریکہ کا تمام جو سیکٹر, ان کا آٹوموٹیو سیکٹر ہو گیا, ان کا ٹیکس سیکٹر ہو گیا, اس کے اندر ان کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہائر ایجوکیشن سیکٹر, وہ بھی دنیا کے اندر بڑا مانا جانا ہے. تو اس کے اوپر آپ نے اتنی بڑی چیز جو ہے وہ کر دی ہے, یہ ان کے کافی چیزوں کو متاثر کر دی. جی بالکل. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ظاہر ہے ہم لوگوں کو تو یہاں کے پرائیویٹ کالجز کی یونیورسٹیز کی فیس بھی بہت زیادہ لگتی ہے, لیکن اگر آپ امریکن یونیورسٹی سے مقابلہ کریں گے تو یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. امریکن یونیورسٹیاں بہت مہنگی یونیورسٹی ہیں. اچھا اب وہاں جب اتنی کوئی مہنگی چیز ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ, آپ نے جس طرح سے کہا کہ بہت ہی کم کیا شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے, جو پے کر سکتا ہے, وہاں پر زیادہ تر لوگ اسٹوڈنٹ لون پہ ہوتے ہیں یا اسکالرشپ, آف کورس وہ ایک رستہ ہے. اچھا میں جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا تاثر ایک یہ تھا, میں نے جب بھی پوچھا پچھلے کئی سالوں میں, تو اسٹوڈنٹ لون جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی کہ لے لیں, جب دل کرے گا واپس کر دیجئے گا. اچھا آپ ایز لو ایز $100 پر منتھ کی اپنی قسط کروا لیں جب آپ کی نوکری لگ جائے. وہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جب فوت بھی ہوگے تو شاید آپ کا تھوڑا سا پینڈنگ ہی ہوگا, آپ کے اوپر ہوگا جو آپ نے نہیں پے کیا ہوگا. سو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ ایک قسم کی پرائیویٹ بینک سے مشروط سرکار کی یونیورسٹیز کو بھی ایک جو ہے نا سپورٹ تھی کہ آپ کو ہم سٹوڈنٹ دے دیں گے اور سنبھال لیں گے, اور پھر ہم سنبھال لیں گے. سو یہ اب اگر امریکہ واقعی سختی کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر گوروں کا اب انٹرسٹ شاید پہلے سے بھی کم ہو جائے یونیورسٹی جانے کے لیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں شاید کہ بہت سے جو ہمارے خطے کے بچے ہیں وہ ان کا جو انرولمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے کیونکہ ان کی سیٹ زیادہ ہو جائیں. پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایلیٹ ہے, جو افورڈ کرتی ہے, وہ تو بھیجتے ہیں. اچھا جو اسکالرشپ پہ لے سکتا ہے وہ بھی چلے جاتا ہے, وہ جاتے ہیں. اور یہاں پر جو ایلیٹ ہے وہ تو اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ وہ اپ فرنٹ بھی پے کر دیتے ہیں. سو یہاں پر تو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر اتنی سیٹس نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے بچے ایڈجسٹ ہو سکیں. اب وہ سیٹس نکل آئیں گی. سو ایک چیز شاید آپ مزید یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں. دوسری چیز پھر ان کی ریلائنس ڈگری ہولڈرز پر جب ہوگی تو آپ شاید یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی جو گورے ہیں وہ کم شاید ان جابز پہ ہوں اور ہمارے بچے زیادہ ان جابز پہ ہوں. سو اس کی آپ جنریشنلی اس کی وجہ سے شاید بہت ڈائنامک شفٹ ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.